बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, आप देख रहे हैं रास्ता न्यूज़ और मैं हूं आपका मेज़बान CR शमसी। और आज मैं चकवाल में हूं, डिस्ट्रिक्ट बार में, और यहाँ मेरे साथ जनाब हसन रज़ा पाशा साहब हैं जो हाई कोर्ट के जज रहे हैं, फिर पिंडी हाई कोर्ट बार के सदर रहे हैं और आजकल ये पाकिस्तान बार कौंसिल के मेंबर मुंतखब हुए हैं। और इनकी शोहरत एक इंसाफ के हवाले से, कानून की अमलदारी के हवाले से एक तवील कहानी है, एक हिस्ट्री है। आज ये हमारे साथ है। आज मैं इंसाफ के हवाले से इनसे चंद सवाल करूँगा। जनाब हसन रज़ा पाशा साहब, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने रास्ता न्यूज़ को वक्त दिया। मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि क्या समझते हैं कि पाकिस्तान में जो इंसाफ का इस वक्त बहरान है, इंसाफ की बातें भी होती हैं लेकिन इंसाफ नापैद है। आप क्या तजवीज़ करते हैं कि हमारे इंसाफ के कानून में क्या तब्दीलियां लाई जानी चाहिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। शमसी साहब, बात यह है कि जब से मैंने इस में कदम रखा इस शोबे में, तो उस वक्त से ये बात सुनने में आ रही है कि इंसाफ सही नहीं मिल रहा, इंसाफ के तकाज़े पूरे नहीं हो रहे, और आज भी यही बात जो है वो सुनने में आ रही है। असल में हमारा जो सारा सिस्टम है वो ठीक नहीं है। ग्रास रूट लेवल पे, ख़ास तौर पे जो छोटी अदालतें हैं, जहाँ पे डिस्ट्रिक्ट और तहसील लेवल की जो अदालतें हैं, वहाँ पे जब बात होती है तो वहाँ पे देखने में ये आया है कि मामलात ठीक तरह से नहीं चल रहे, डिस्पोज़ल ठीक तरह से नहीं हो रहे। आम जो क्लाइंट है उसको यहाँ पे जो तकालीफ हैं वो बहुत ज़्यादा है, और हर हुकूमत ने, हर चीफ जस्टिस ने यही कोशिश की कि इंसाफ आसान और गरीब और नादार जो हैं उनके दरवाज़े तक पहुँचे। लेकिन ये बातें जो हैं ये हवा में ही रह गई और प्रैक्टिकली उन पे अमल दरामद नहीं हुआ। अगरचे कोशिश की गई है। आपकी ब्रीफली तजवीज़ क्या होगी, कौन ज़िम्मेदार है और क्या इसमें एक बड़ी तब्दीली की ज़रूरत है? इसमें जो बड़ी तब्दीली की ज़रूरत मैं समझता हूँ कि जजेस की तादाद बढ़ानी चाहिए, उनकी काज लिस्ट कम होनी चाहिए। रोज़ाना 5 से 10 केस एक जज के पास हों तो वो इंसाफ कर सकता है। अगर एक जज के पास 100-150 की काज लिस्ट है तो वो इंसाफ नहीं कर सकता, ना वो अपने आप के साथ इंसाफ कर सकता है, ना ही उस मुकदमे के साथ इंसाफ कर सकते हैं। पाशा साहब, आप माशाल्लाह कानून से वाबस्ता हैं और पिछले कुछ बरसों से जब तहरीक चली आज़ाद अदलिया की, उसके बाद काला कोर्ट बदनाम हुआ है, उसने कानून को अपने हाथ में लेने के मनाजर नज़र आते हैं। आप क्या तजवीज़, आप पाकिस्तान बार कौंसिल के अब मेंबर हैं, कैसे आप लोगों की तरबियत करेंगे या जो नौजवान वकला हैं उनको क्या कहेंगे कि कानून की जब कोर्ट पहना जाता है फिर उसका एहतराम भी किया जाना चाहिए? बिल्कुल आपने दुरुस्त फरमाया। एक तहरीक के बाद जो सूरत हाल बनी है उसमें वो जो 5-6 साल थे उसमें वकला की तरबियत सही तरह से नहीं हो सकी, उनकी ग्रूमिंग नहीं हो सकी, और यही वजह है कि आज बार में भी और बेंच में भी अस्करियत पसंदी जो है वो गालब हो रही है। तो उसको ख़त्म करने के लिए बहुत ज़रूरी है कि पहले की तरह थोड़ा सा जो ग्रूमिंग है बच्चों की, जब वो आते हैं, न्यू एंट्रेंस होते हैं प्रोफेशन में, उनकी ग्रूमिंग बहुत ज़रूरी है। और ये सीनियर्स पे डिपेंड करता है कि वो उनको प्रॉपर तरीके से टाइम दें, उनको लीगल एथिक्स का लेक्चर दें, उनको समझाएं कि किस तरीके से आपने कोर्ट में पेश होना है, किस तरीके से आपने अपने चैम्बर में बैठना है, किस तरीके से आपने बार में बैठना है, और किस तरीके से आपने जब बार के प्रेमिसेस से बाहर जाना है तो किस तरीके से आपने बिहेव करना है। ये चीज़ें वो हैं वो जो
اوور کراؤڈیڈ ہونے کی وجہ سے ہر ایک کو انڈیپینڈنٹلی ٹائم نہ ملنے کی وجہ سے یہ اس میں انحطاط پذیری ہو گئی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اس میں سینئرز کا بھی اتنے ہی عمل دخل ہے جتنا جونیئرز کا ہے کہ وہ سینئرز اپنا کردار صحیح طریقے سے ادا نہیں کر رہے. بادشاہ صاحب، آپ نے بڑی خوبصورت بات کی اور یہ تسلیم کیا کہ عسکریت پسندی آئی وکلا میں. یہ ایک بڑی اہم بات ہے اور الارمنگ ہے. یہ جو عسکریت پسندی یہ پورے سماج میں بھی ہے، اور وکلا جو ہیں سوسائٹی کا ایک اہم جز ہیں جنہوں نے ہمیشہ جمہوریت کے لیے، قانون کی عملداری کے لیے کام کیا ہے. آج آپ کہاں دیکھتے ہیں وکلا جو ہیں آج اس سارے سوسائٹی سے کٹ کے رہ گئے ہیں؟ بالکل میں آپ کی اس بات سے اتفاق نہیں کروں گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ پنجاب میں دیکھیں تو 1,20,000 کے قریب وکلا ہیں، اور کہیں مہینے 2 مہینے کے بعد ایک وکیل کا کوئی ٹکٹ چلتا ہے، کوئی کلپ چلتا ہے کہ اس نے کوئی کسی کے ساتھ زیادتی کی ہے. آپ یہ نہیں دیکھتے کہ 1,19,000 وکلا کورٹ میں پیش ہو رہے ہیں اور وہ کچھ ایسا کام نہیں کر رہے جو آبجیکشنیبل ہو. وہ کورٹ میں داخل ہو رہے ہیں، بورڈ ڈاؤن کر کے جاتے ہیں، نکلتے ہیں، بورڈ ڈاؤن کر کے باہر آتے ہیں. کبھی ان کو بھی تو آپ ہائی لائٹ کریں کہ میجارٹی جو ہے ان وکلا کی ہے جو وکلا اپنے کام سے مطلب رکھتے ہیں، آتے ہیں، اپنا کورٹس کو اسسٹ کر کے واپس گھروں کو چلے جاتے ہیں، اور ان کی تعداد جو ہے وہ کہیں زیادہ ہے ان وکلا سے جن کو آپ ہائی لائٹ کرتے ہیں. اور میں میڈیا سے بھی گزارش کروں گا کہ یہ جو وکلا گردی والا ٹرم جو ہے وہ یوز کرتے ہیں، یہ بھی زیادتی ہے ایک آدھ بندے کی وجہ سے. اور یہ سوسائٹی کا امپیکٹ ہے. پوری سوسائٹی میں جس قسم کے لوگ ہیں، ہم بھی چونکہ اسی سوسائٹی کا حصہ ہیں، اور اسی سوسائٹی میں سے ہم لوگ جو ہیں وکلا وہ آتے ہیں. اچھا جی. سوسائٹی کو آپ وکلا کو سیپریٹ نہ کریں، ان کو ساتھ ملا کے چلیں. بہت درست بات کہ ایک سوسائٹی کا ہم سب حصہ ہیں. میں آخر میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہوں گا جو بہت اعتراض ہوتا ہے، کیونکہ آپ اس وقت ہائیسٹ فورم پہ ہیں، کہ جو وکلا کی ہڑتالیں ہوتی ہیں، بعض اوقات تو جائز ہڑتال ہوتی ہے لیکن ایک تسلسل کے ساتھ ہڑتالوں کا سلسلہ جاری رہتا ہے، جس سے جو سائل ہے وہ بہت شدید اذیت میں ہے. کیا آپ کچھ ایسا طریقہ کار وضع کریں گے کہ ایک علامتی ہڑتال ہو، ٹوکن ہڑتال ہو، اور پھر کمرہ عدالت میں بھی آپ جائیں؟ بالکل ٹھیک، آپ نے درست فرمایا. ہڑتالوں کی وجہ سے واقعی کام میں بہت زیادہ حرج ہو رہا ہے. اور ایک چیز جو میں نے ذاتی طور پہ محسوس کی ہے وہ یہ ہے کہ چھوٹی چھوٹی بار ایسوسیشن، تحصیل والے بھی بغیر ایپیکس باڈی کے آرڈر کے یا ڈائریکشن کے اپنے طور پہ وہ ہڑتال کر دیتے ہیں. یہ غلط ہے، اس کو روکنا چاہیے. اور ہڑتال آخری اربع ہوتا ہے، اس سے پہلے بھی ایسے اقدامات ہیں جو اٹھائے جا سکتے ہیں، لیکن انفارچونیٹلی اب جو آخری اربع ہے وہ پہلے یوز ہو جاتا ہے، اور اس طور سے ہماری جو اسٹرائک کرنے کی جو ریزن ہے وہ بھی اپنی اہمیت کھو دیتی ہے. تو بادشاہ صاحب، آپ نے بڑی اہم بات کی. آخر میں بریفلی بتائیے کہ اس وقت جو بارز پورے پاکستان میں الیکشن ہو چکے ہیں، پہلے بارز میں ایک فکری بحث ہوا کرتی تھی، سیاستدانوں کو بلایا جاتا تھا تاکہ ایک ایجوکیشن ہو وکلا کی بھی اور سوسائٹی کی بھی. آپ کیا آج میسج دیں گے کہ تمام جو بارز ہیں وہ اپنے فورمز کو سوسائٹی کے لیے، پولیٹیکل اویئرنیس کے لیے استعمال کریں؟ بالکل، میں سمجھتا ہوں کہ بار ایسوسیشنز جو ہیں وہ اس ملک میں جب سے پاکستان بنا ہے آج دن تک سب سے زبردست افیکٹو ڈیموکریسی بار ایسوسیشنز میں ہے. آپ دیکھیں گے کہ مارشل لاء کے دور میں بھی بار ایسوسیشنز کے الیکشن ہوتے رہے ہیں، اور سال بسال انتقال اقتدار جو ہے وہ ہوتا رہا ہے. بار ایسوسیشنز وہ پلیٹ فارم ہے کہ مارشل لاء والے دور میں بھی اور انتہائی سینسر والے دنوں میں بھی بار ایسوسیشنز نے اپنا پلیٹ فارم پولیٹیکل لیڈرشپ کو دیا ہے. اور یہ ایسی چیز ہے جس سے پولیٹیکل پارٹی جو ہے وہ نگیٹ نہیں کر سکتی. تو ہم پھر بھی حاضر ہیں، ہاں یہاں پہ آ کے اپنا لایا عمل تو دے سکتے ہیں، لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ بار ایسوسیشنز ان کے دم چھلا بن کے آگے چلیں. ہماری ایک انڈیپینڈنٹ رائے ہے،
یہاں پہ کوئی پولیٹکس نہیں ہے. یہاں پہ بار ایسوسیشنز اپنے طور پہ اپنا ایک کردار جو ہے وہ ملک میں ادا کرتی رہی ہیں, کر رہی ہیں اور کریں گی. شارع دستور کی اعلیٰ عدلیہ کو کیا میسج دینا چاہیں گے؟ شارع دستور کی اعلیٰ عدلیہ جو ہے اس پہ اس وقت سب سے بڑی ذمہ داری عائد ہوتی ہے. میرا یہی میسج ہے کہ ہائر جو جوڈیشری ہے اس میں جو ججز کی تعداد کی کمی ہے وہ فوری طور پہ پوری کریں, کیونکہ ہائی کورٹس میں کام جو ہے وہ ٹھپ ہو کے رہ گیا ہے. ججز کی تعداد بہت میں کم یہ ہے. عرض کرنا چاہتا ہوں وہاں بڑے مقدمات کے تو فیصلے ہو جاتے ہیں, سیاسی مقدمے تو فوراً آ جاتے ہیں, لیکن عام لوگوں کے لاکھوں کی تعداد ہزاروں میں وہ پڑے ہیں. کیا کہیں گے؟ میں آپ کی بات کو مزید آگے بڑھاؤں گا کہ جتنے بھی سیاسی نوعیت کے مقدمات ہیں یا ایسے مقدمات جو اخبارات کی یا میڈیا کی زینت بنتے ہیں ان کو تو بہت ٹائم دیا جاتا ہے, لیکن عام سائل کا مقدمے کو 5 منٹ سے اوپر نہیں سنا جاتا. میری اس فورم کے ذریعے یہ گزارش ہے کہ ان کو ٹائم ملنا چاہیے. وہ پتہ نہیں 40 سال کے بعد وہاں پہنچتے ہیں, 30 سال کے بعد پہنچتے ہیں اور وکلاء کو بھاری فیسیں دی ہوئی ہوتی ہیں اور ان کی بات کو سنا نہیں جاتا, ان ڈیپتھ نہیں جایا جاتا اور فوری طور پہ ان کا فیصلہ کر دیا جاتا ہے. اور باقی جو سیاسی مقدمات اور دیگر اخبارات کی زینت بننے والے جو مقدمات ہیں ان کو زیادہ اہمیت دی. بہت شکریہ, آپ نے درست بات کی کہ اس وقت لوگوں کو زینت کا نہیں انصاف کی ضرورت ہے. حسن رضا پاشا صاحب, آپ کا بہت بہت شکریہ.